فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ پارٹ نمبر 24۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے رہنمائی اور اس کے مطابق عدل کرتی تھی۔ تفسیر آیات۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی سیرت و کردار کے بیان سے ایسا لگتا تھا کہ پوری کی پوری قوم سراپا جرائم سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ پوری قوم بد کردار ہو، بلکہ ان میں ایک جماعت حق پر قائم تھی اور دوسروں کو حق کی طرف بلاتی رہی اور حق کے مطابق انصاف پر بھی قائم رہی۔ سلسلہ کلام اور سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عصر موسیٰ کے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، نہ کہ نزول قرآن کے بارے میں، مگر یہ کہ یہدون اور یعدلون سے یہ سمجھا جائے کہ اس آیت سے مراد عصر نزول قرآن میں موجود چند ایک بنی اسرائیل ہیں جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کوئی امت خواہ کتنی گمراہ ہو، ان میں حق کی طرف ہدایت کرنے والی ایک جماعت موجود ہوا کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر جماعت نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور ان میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے رہے۔ پیج نمبر 313 ہے۔ تفسیر آیات۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ۔ بنی اسرائیل کی سرکشیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نوازا ہے۔ توریت میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب صحرائے سینا میں نزول کیا تو ان میں 20 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد جو جنگ میں شرکت کرنے کے قابل تھی 6 لاکھ سے زائد تھی۔ اس طرح کل تعداد 15 سے 20 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس تعداد کا درست ہونا ضروری نہیں ہے، تاہم ان کی تعداد اس حد تک ضرور تھی کہ پانی لینے کے لیے 12 جگہوں کی ضرورت پیش آئی، چنانچہ ان میں لفظ قائم رکھنے کے لیے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا۔ من و سلوہ کی تشریح کے لیے البقرہ آیت نمبر 57، 12 چشموں کی تشریح کے لیے البقرہ آیت نمبر 60 ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔
اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور حتیٰ کہتے ہیں ہوئے اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیکی کرنے والوں کو ہم عنقریب مزید عطا کریں گے۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے وہ لفظ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں کہا گیا تھا، پھر ان کے اس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ تفسیر آیات۔ انسانی تاریخ کا جو باب بنی اسرائیل نے رقم کیا ہے، اس کے سیاہ برق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 314 ہے کہ اس قوم نے اللہ کے بے شمار احسانات کے جواب میں کیا کیا مجرمانہ حرکتیں کی۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیت نمبر 58-59۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی والوں کے بارے میں پوچھو جو سمندر کنارے واقع تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے دن خلاف ورزی کرتے تھے اور مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ابھرتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں، اس طرح ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ بستی ایلا تھی جو اس وقت اسرائیلی حکومت کی بندرگاہ ہے۔ نمبر 2، یہ واقعہ توریت میں مذکور نہیں ہے، تاہم یہود کی دیگر تاریخوں میں اس کتاب کا ذکر ہے۔ ان میں یوم سبت کی بے حرمتی کو یہودیوں کے بڑے جرائم میں شمار کیا ہے۔ نمبر 3، ہفتے کے دن مچھلیوں کا ابھر آنا حکمت امتحان کے مطابق ایک اصلاحی عمل تھا، جس سے کامیاب اور ناکارہ لوگ چھنٹ کر الگ ہو جاتے تھے۔ لہٰذا یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نافرمانی اور معصیت کے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ اس کے اندر چھپا ہوا کفر و عصیان نمایاں ہو جائے۔ لہٰذا بعض مفسرین کا یہ کہنا نہایت تعجب خیز ہے کہ اہل سنت نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہونے والے احکام میں مصلحت ہونا ضروری نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں، کیونکہ اللہ کو علم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں وافر مقدار میں نمودار ہونے سے لوگ گناہ اور کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر اللہ پر صلاح اور اصلاح کے مطابق عمل کرنا لازم ہوتا تو اس دن مچھلیوں کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا تاکہ وہ کفر و معصیت میں مبتلا نہ ہوں۔ پیج نمبر 315 ہے کہ اس نظریے کے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا دین اور اس کی شریعت کا طبیعی قانون تکوینی امور اور فطری تقاضوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ شریعت کے احکام میں دین و دنیا کی مصلحت کار فرما ہوتی ہے، نہ فطری و تکوینی امور میں دینی مصالح کا لحاظ کیا جاتا ہے، بلکہ دینی دستورات حکمت و مصلحت سے خالی ایک قید و بند ہے اور اس کا اس دنیا پر حاکم تمام تقاضوں سے اہم آہنگ ہونا ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ کہ آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فعال لما یشاء ہے، لیکن اللہ کی مشیت اندھی بانٹ ہے۔ اللہ نے خود اپنی ذات پر حکیمانہ عمل لازم قرار دیا ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں۔ جیسے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ عقل و خرد سے خالی اس نظریے کی رد بھی خود اس نظریے میں موجود ہے۔ تاہم یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام امتحان و آزمائش کی بنیاد پر ہے، اور امتحان اختیار کی صورت میں قائم ہو سکتا ہے، جبر کی صورت میں نہیں، کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو سطح آب پر آنے نہ دے اور لوگوں کو گناہ سے طاقت کے ذریعے روک دے، یا ایسی صورت بنا دے کہ لوگوں سے گناہ سرزد ہی نہ ہو سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کرتے ہیں، ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک فرقے نے کہا کہ ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاکت یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے، انہوں نے جواب دیا، ہم یہ نصیحت تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ شاید وہ تقوی اختیار کریں۔
تفسیر آیات اس آیت میں 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک گروہ وہ جس نے یوم سبت کے جرم کا ارتکاب کیا، دوسرا گروہ وہ جو اس گروہ کو ایسا نہ کرنے کی نصیحت کرتا تھا، تیسرا گروہ وہ جو ان کی اصلاح سے مایوس تھا اور نصیحت کے حق میں نہ تھا۔ ان 3 گروہوں میں سے وہ گروہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہا تھا، اس پر پیج نمبر 316 ہے۔ دوسرے گروہ کا اعتراض آیا کہ یہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش بے ثمر رہے گی۔ ناصح گروہ نے اپنے موقف کے حق میں وہ دلائل پیش کیے۔ الف، تمہارے رب کی بارگاہ میں عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کی نصیحت کر رہے ہیں۔ عذر کا مضمون یہ ہوگا، خدایا ہم ان کے اس عمل زشت کے حق میں نہ تھے اور انہیں نصیحت کر کے ہم نے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے۔ بے، یہ کہ ہم ان نصیحتوں کے بے اثر ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہمیں امید ہے کہ ان نصیحتوں کا کچھ لوگوں پر اثر ہوگا۔ اسلامی تعلیمات بھی یہی ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے، تم میں سے کوئی کسی کی برائی کو دیکھ لے تو اسے اپنی طاقت سے روک دے، نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روک دے، نہ ہو سکے تو اپنے دل سے بیزاری کرے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، واضح نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہونے کی صورت میں اللہ کے سامنے معذرت کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 2، ہدایت و اصلاح سے جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ بس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دی جن کی نصیحت انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دی اور ظالموں کو ان کی نافرمانی سے برے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر آیت: اس آیت میں 2 گروہوں کا ذکر صریح لفظوں میں ہے۔ ایک وہ جو نصیحت کو انسنی کرتے تھے، ان پر عذاب نازل ہوا۔ دوسرا وہ جس نے واضح نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن منکر میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں، اسے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ تیسرا گروہ وہ جس نے سکوت اختیار کیا، اس کا حال معلوم نہیں۔ پیج نمبر 317 ہے۔ تاہم معذرتاً الی ربکم کے مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گروہ کے پاس اپنے رب کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی معذرت نہیں تھی۔ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم اور معذبہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروہ خود ان میں شامل نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، جہاں اعلانیہ طور پہ احکام الہی کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں سب قابل مواخذہ ہیں۔ نمبر 2، مکمل یاس و نا امیدی تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کرنا واجب ہے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ تب جب انہوں نے اس امر میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا خوار ہو کر بندر بن جاؤ۔ تفسیر آیت: اس آیت کی تفسیر کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے اعلان کیا کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے لوگوں کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے۔ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا اور بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر آیات: سیاق آیت و استاذن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو قدیم سے تنبیہ کی جا رہی تھی، چنانچہ خود توریت کے بعد مضامین سے ظاہر ہوتا ہے، تم اپنے دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے جو تمہارا کینہ رکھتے ہیں، تم پر حکومت کریں گے۔ اناجیل کی مختلف عبارتوں سے بھی اس تنبیہ کا اشارہ ملتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی تنبیہ متعدد مقامات پر پیج نمبر 318 ہے کہ مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں اس تنبیہ کے بعد فرمایا، عسیٰ ربکم ان یرحمکم تم اتنا، امید ہے تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے شرارت دہرائی تو ہم بھی اس روش کو دہرائیں گے۔ اس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ وقفے بھی فراہم فرماتا ہے، لیکن وہ اپنے جرائم کو جاری رکھیں گے۔ چنانچہ ان کو اہل بابل کا اسیر ہونا پڑا، اس کے بعد اہل نصارہ کی طرف سے ذلت و خواری اٹھانا پڑی۔ اسلام کے عہد میں مشرکوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ہر ممکن سازش میں ملوث رہے،
تاہم اسلام کے عدل و انصاف کے نظام میں ان سازشوں کے باوجود امن و سکون کے ساتھ رہے۔ ہماری معاصر حکومتوں میں جرمن سر فہرست ہے، ان کی طرف سے ان کا قتل عام ہوا اور ذلت و خواری اٹھانا پڑی۔ اسی طرح وہ ہر دور میں منفور و مکروہ قوم کی طرح پہچانی جاتی رہی۔ یہود اس وقت بھی انسانیت سوز جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قرآنی نوید و ان اتم اتنا کے مطابق ہم مطمئن ہیں کہ اللہ ان سے انتقام لینے والا بھیج دے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، یہود کو اگر اللہ کوئی وقفہ فراہم کر دے تو یہ ان پر حجت پوری کرنے کے لیے ہے، اسی سے کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ جہاں ناقابل ہدایت کے لیے سریع العقاب ہے، وہاں توبہ کرنے والوں کے لیے غفور الرحیم بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، ان میں کچھ لوگ نیک اور کچھ لوگ دوسری طرح کے تھے، اور ہم نے آسائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے انہیں آزمایا کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ، ان کو زمین کے مختلف گوشوں میں پھیلا دیا۔ ان میں سے کچھ لوگ نیک ہیں، مثلا جنہوں نے جرائم سبت سے منع کیا تھا اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور کچھ کا مقام اس سے کم تر ہے۔ پیج نمبر 319 ہے۔ نمبر 2، بلوناہم بالحسنات والسیئات، ان کی آزمائش کے 2 طریقے بیان ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو آسائش دے کر آزما لیا گیا تاکہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ نعمتوں کے وفور سے ان کی بغاوت اور سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، اور کبھی تکلیفوں کے ذریعے سخت حالات میں صابر رہتے ہیں۔ چنانچہ بعض کو مال و دولت سے مالا مال کیا جاتا ہے، بعض کو اقتدار پر متمکن کیا جاتا ہے، بعض کو فقر و تنگ دستی سے دوچار کیا جاتا ہے، اور کچھ کو مظلومیت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ سب امتحان کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں آسائش کا امتحان نسبتاً زیادہ صبر آزما ہوتا ہے۔ دولت و کرسی پر آنے کے بعد اکثر لوگوں کے سامنے قدریں بدل جاتی ہیں، رعونت آنا شروع ہو جاتی ہے، ظلم و استحصال کو جائز بلکہ ضروری سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور ہم امتحان کے طور پر برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ اعراف 94 اور 95۔ اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1، آزمائش میں کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ آسائشوں میں شاکر اور تکلیفوں میں صابر رہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب اللہ کے فارس بن کر ان سے ادنا زندگی کا مال و متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے ہم جلد ہی بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا میثاق نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ بھی نہ کہیں گے، اور جو کچھ کتاب کے اندر ہے اسے یہ لوگ پڑھ چکے ہیں، اور اہل تقویٰ کے لیے آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تشریح کلمات میں لکھا ہے ارضا ہر وہ چیز جس سے ثبات نہ ہو، دنیا کے مال و متاع کو اسی بے ثباتی کی وجہ سے عرض کہتے ہیں۔ پیج نمبر 320 ہے۔ دراصل کتاب کے معنی اصل کتاب یا علم کو حفظ کر کے اس کے اثر لینے کے ہیں، اور اصل کا حاصل ہونا مسلسل قرأت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے درست الکتاب کے معنی ہے مسلسل پڑھنا کے آتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1، فخلفا من بعدہم، بنی اسرائیل میں ایک زمانے تک کچھ لوگ نیک اور صالح رہے ہیں، لیکن بعد میں ان کی جگہ ایسے ناخلف لوگوں نے لی۔ نمبر 2، ورثوا الکتاب، جنہوں نے کتاب خدا کو پڑھ لیا، حلال و حرام سے واقف ہوئے۔ نمبر 3، یاخذون، لیکن ان سے مثبت اثر لینے کی بجائے ان لوگوں نے ناجائز ذرائع دنیاوی مال سمیٹنا شروع کیا۔ نمبر 4، سیغفر لنا،
اور یہ کہ ان گناہوں کے ارتکاب پر نالاں ہونے کی بجائے وہ نازاں تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہم بخشے جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، لم تمسنا نار، آتش جہنم ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ بات اللہ پر بہتان و افتراء پر بازی ہے، حالانکہ اس سے ان سے عہد و میثاق لیا گیا تھا کہ وہ اس قسم کی ناحق نسبت اللہ کی طرف نہ دیں۔ نمبر 5، وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ، وہ اس عمل زشت سے باز نہیں آتے اور اگر مزید مال ہاتھ آ جائے تو اسے بھی اچک لیتے۔ نمبر 6، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، حالانکہ ان سے اللہ نے اپنی کتاب یعنی توریت میں عہد و میثاق لیا تھا، اور اس میثاق کا مضمون یہ تھا۔ نمبر 7، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی طرف صرف حق کی نسبت دینا ہے اور کوئی ایسی نسبت اللہ کی طرف نہیں دینا جو اللہ کی طرف سے اور کتاب خدا میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے گا۔ نمبر 8، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اللہ کی کتاب میں جو حلال و حرام کے احکام یہ لوگ پڑھ چکے ہیں ان کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ نمبر 2، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، دنیا کی چند روز کی زندگی سے آخرت کی دائمی زندگی بہت بہتر ہے، اس بہتر کو حاصل کرنے والے اہل تقویٰ ہیں، للذین یتقون، پیج نمبر 321 ہے۔ نمبر 10، افلا تعقلون، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ چند روز کی جگہ دائمی زندگی کو ترجیح دی جائے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جن کو حلال و حرام کا علم حاصل ہے یہ علم اللہ کے ساتھ عہد و میثاق ہے۔ نمبر 2، گناہ کا ارتکاب بھی جاری رکھا جائے اور بغیر توبہ کے بخشنے کی امید رکھنا ایک جسارت ہے۔ نمبر 3، خود گناہ سے اس گناہ کو حقیر سمجھنا زیادہ گناہ ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب اللہ سے متمسک رہتے اور نماز قائم کرتے ہیں ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تفسیر آیات۔ تمسکوا بالکتاب لازمہ اقام الصلاۃ ہونے کے باوجود اقام الصلاۃ کا جداگانہ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اسی لیے احادیث میں نماز کو دین کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نماز خالق کے کمال کا ادراک ہے، کمال کے سامنے سر تسلیم خم کرنا خود اپنی جگہ ایک کمال ہے اور یہی روح بندگی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ تمسک و بالکتاب کو اصلاح قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح اور تمسک کے درمیان ایک ربط ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ تمسک بالکتاب نہ ہونے کی صورت میں فساد ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دینی تعلیمات کا اثر براہ راست اصلاح معاشرہ پر پڑتا ہے۔ ان لا نضيع اجر المصلحین۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہو اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پورے قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تشریح کلمات۔ النطق، نون تے قاف، کھینچ کر ڈھیلا کرنا، جڑ سے اکھاڑنا۔ ذلتن، زوئے لام لام، یہ بریکٹ میں ہے، اس کے معنی لکھے ہیں سائبان، سایہ دار بدلی، عام طور پر ناخوشگوار مواقع پر استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن
قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا اہل باطل کے قصور کے بدلے میں ہمیں ہلاکت میں ڈالو گے؟ اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوٹ آئیں۔ تفسیر آیات: قرآن کے مطابق انسان کا ابتدائی اور اصلی دین توحید ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ مغربی مصنفین پیج نمبر 323 ہے، پہلے خیال کرتے تھے کہ انسان کا ابتدائی دین شرک تھا، توحید تک بہت بعد میں پہنچا۔ اب وہ بھی اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ انسان کا ابتدائی دین توحید تھا۔ اس آیات اور احادیث سے بات تو سامنے آتی ہے کہ تخلیق اولاد آدم کے موقع پر اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، لیکن یہ بات علماء اور مفکرین کے لیے واضح نہیں ہوئی کہ کیا یہ اقرار اور عہد و میثاق فوق شعور سے لیا تھا یا اس بات کو انسان کے تحت شعور میں فطرت و جبلت کے اندر ودیت کیا گیا تھا۔ پہلے موقف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی تمام نسلوں کو ذرات کی شکل میں بیک وقت پیدا کیا، ان کو عقل و شعور دیا، ان کو قوت گویائی عطا کی اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ بعد میں ان ذرات کو صلب بنی آدم میں واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کل بروز قیامت تمام انسانوں کو بیک وقت جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، بالکل اسی طرح سے کل عالم ذر میں بھی سب کو بیک وقت جمع کر کے ان سے عہد و اقرار لیا گیا تھا۔ دوسرے موقف کے مطابق اللہ نے تخلیق آدم کے موقع پر ان کی فطرت اور سرشت میں معرفت رب ودیت فرمائی، جیسا کہ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک العزیز القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ویسے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور حدیث میں بھی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت توحید پر۔ ہمارے نزدیک یہی موقف قرین واقع ہے۔ اس موقع پر دیگر آیات قرآنی کے ساتھ احادیث کا ایک قابل توجہ مجموعہ شاہد ہے، لہٰذا ہم اس آیت کو اس کی طرح تشریح کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اولاد آدم کی پشتوں سے آگے چلایا تو اس وقت اس کی نسلوں کی جبلت میں اس کے وجود کی جن تارہائے زندگی سے بافتگی ہوئی ہے، ان تاروں میں اپنے رب کی شناخت ودیت فرمائی۔ ودیت بھی ایسی راسخ کہ وہ خود اپنی ذات پر گواہ بن جائے۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کی پہچان بن کر بلا کے ساتھ اقرار کریں۔ پیج نمبر 324 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَآتَرَ إِلَيْهِمْ أَنبِيَاءَهُ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اپنے انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ ان کو اپنی فطرت عہد و میثاق کی ادائیگی کی دعوت دے۔ اس سلسلے میں جدید سائنسی معلومات کو اگر دلیل تسلیم نہ کیا جائے تو ان سے تائید ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے اربوں خلیوں کی پیدائش ایک خلیے سے ہوئی ہے، اور جو سبق ابتدائی خلیے میں موجودہ جین کو پڑھایا گیا ہے وہ سبق آنے والی تمام خلیات میں بطور وراثت منتقل ہو جاتا ہے۔ تمام زندہ موجودات کے لیے جبلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے خلیہ یعنی سیل کے مرکزی حصے ڈی این اے میں ودیت فرمائی ہے، جو 3 ارب نہایت چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے، اور حیات کا راز انہی سالموں میں پوشیدہ ہے۔ ڈی این اے میں کئی سیکشن ہوتے ہیں جنہیں جین کہتے ہیں، اور جین ہی وہ نقشہ ہوتا ہے جس پر آگے چل کر انسان کی شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ ممکن ہے اسی طرح کا کوئی عمل وقوع پذیر ہوا ہو جس کی تفصیل اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے،
تاہم انسان نے اب تک اس سلسلے میں جو پیش رفت کی ہے اور کسی حد تک عالم خلیات کے اندر جھانک کر دیکھا ہے اور تخلیق و تعمیر پر معمور اس محیر العقول لشکر کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں کا مشاہدہ کیا ہے، اس سے اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، تو نسل انسانی کی جبلت کے ابتدائی خلیے کو اللہ کی ربوبیت کا درس پڑھایا ہو اور پھر اس سے اس کا اقرار لیا ہو۔ انسان اس کی کیفیت کما ہوا نہیں سمجھ سکتا، اس لیے آیت میں تمثیلی انداز میں اختیار کیا گیا، جیسا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انسان نفسانی خواہشات، منفی تربیت و ماحول اور دیگر عوامل کی وجہ سے فطری تقاضوں سے منحرف ہو جاتے ہیں، مثلا علم دوستی اور احسان دوستی سب کے نزدیک انسانی فطری تقاضوں میں شامل ہے۔ اس کے باوجود دیگر عوامل کے غالب آنے کی وجہ سے انسان علم دوست ہوتا ہے، نہ احسان پسند۔ البتہ انسان کو اگر علم و احسان کی دعوت دی جائے تو وہ فطرت کی آواز پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان سے یہ عہد و میثاق نہ لیا گیا ہوتا تو انسان کے لیے معرفت حق ممکن نہ رہتی، یا دوسرے لفظوں میں انسانی جبلت میں معرفت رب کی صلاحیت ودیت نہ ہوئی ہوتی تو رب کی معرفت نہ ہوتی۔ دونوں موقفوں کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس قدیم عہد و میثاق کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ قدیم عہد و میثاق نہ ہوتا تو انبیاء کی دعوت کو ہرگز پذیرائی نہ ملتی، یعنی اگر انسان کے وجود میں توحید کی طلب نہ ہوتی تو دعوت انبیاء کی رسد کا کوئی خریدار نہ ہوتا۔ نقاش ازل نے نقش توحید کو لوح دل پر کندہ کر دیا تھا، اس لیے آج انبیاء علیہ السلام کے یاد دلانے پر وہ اس تحریر کو پڑھ لیتا ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت صدا بصحرا ثابت ہوتی۔ معرفت نقش ہو گئی، واقع بھول گئے، یعنی سبق یاد ہے، کلاس بھول گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، لوگوں کے دلوں میں معرفت نقش ہو گئی لیکن واقعہ بھول گئے، ایک دن انہیں واقعہ بھی یاد آئے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو علم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ ان کا خالق و رازق کون ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس عہد و میثاق کی کیفیت خواہ کچھ بھی ہو، اس سے معرفت حق انسان کے وجود میں نقش ہو گئی اور معرفت حق کی صلاحیت آ گئی۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہنا چاہیے کہ اگرچہ وہ کلاس کے تفصیلی واقعات تو بھول گیا لیکن سبق یاد ہے۔ ہماری بحث بھی اسی سبق سے ہے جو انسان کو یاد ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں سرے سے کوئی بات موجود ہی نہ ہوتی تو کسی طاقت کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بات اس میں پیدا کرے۔ مثلا اگر انسان میں تعلیم کی صلاحیت بالکل مفقود ہوتی تو کوئی انسان کی سرشت میں یہ صلاحیت شامل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت انسان کی سرشت میں یہ صلاحیت شامل نہیں کر سکتی، اور اگر یہ صلاحیت انسان کی سرشت میں موجود ہو تو کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی، البتہ منحرف کر سکتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا کوئی عہد و میثاق عمل میں آیا تھا تو وہ ہمارے شعور و حافظہ میں کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی الست بربکم کے جواب میں ہاں کہی تھی، اور جب یہ یاد ہی نہیں تو ہماری خلاف حجیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اگر بھول گئے ہیں تو کلاس کی تفصیلات بھول گئے ہیں، لیکن سبق تو ہمیں یاد ہے، اسی وجہ سے ہم فطرت کی آواز کو پہچانتے ہیں اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔